ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الخلفاء طه و یاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ. مل جل کے ایک اور بار بابا سے بلند مانگے صلوات پڑھیں. شب قدر سورہ مبارک قدر کی روشنی میں اس وقت کی گفتگو انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے دربار میں کی جائے گی. سورہ قدر پروردگار ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. لیلۃ القدر میں فرشتے اپنے رب کی اجازت سے، حکم سے، آرڈر سے نازل ہوتے ہیں لوگوں کے امور لے کر. اللہ کی طرف سے جو معینہ لوگوں کے امور ہیں ان کو لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. لیلۃ القدر شب قدر امن اور سلامتی کا مرکز بنی رہتی ہے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے. یعنی کہ صبح تک شب قدر میں اللہ کی طرف سے سلامتی کی برسات ہوتی رہتی ہے، امن کی بارش ہوتی رہتی ہے. یہ عظمت ہے لیلۃ القدر. اس وقت کی گفتگو میں ہم اسی سورہ مبارک قدر کی آپ کے سامنے تفصیل ڈیٹیل توضیح جتنی دیر میں بیان ہو پائے انشاءاللہ بیان کریں گے. آغاز ہوا ہے سورہ کا انا انزلناہ. ہم نے قرآن نازل کیا. نزول کے اعلان کے لیے قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، نزلنا اور انزلنا. نزلنا کے معنی بھی ہم نے نازل کیا ہے، انزلنا کے معنی بھی ہم نے نازل کیا، مگر دونوں میں فرق ہے.
نزلنا باب تفعیل سے ہے، انزلنا باب افعال سے ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے۔ نزلنا یعنی تدریجاً نازل ہونا، موقع کے اعتبار سے نازل ہونا۔ اب اس آیت کا موقع ہے، یہ آیت نازل ہو گئی، اب اس سورہ کا موقع ہے، یہ سورہ نازل ہو گیا۔ تدریجاً نازل ہونے کے لیے اللہ نے نزلنا کا استعمال کیا، اور یہاں کہا ہے انزلناہ فی لیلۃ القدر، یک بارگی ایک مرتبہ میں قرآن مجید شب قدر میں ہم نے نازل کیا۔ یعنی جب تدریجاً اعلان کرنا ہے کہ قرآن نازل ہوا تو وہاں نزلنا کا استعمال کیا، جب ایک مرتبہ نازل کرنے کا اعلان کرنا ہوا تو وہاں انزلنا کا استعمال کیا۔ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے اعلام، تعلیم۔ اعلام یعنی ایک بار خبر دینا، ایک بار پیغام پہنچا دینا، ایک بار سکھا دینا، ایک بار پڑھا دینا۔ تعلیم بار بار پڑھانا، بار بار سکھانا۔ اب سمجھ میں نہیں آیا ہے کل پھر سکھائیے، کل سمجھ میں نہیں آیا ہے پرسوں پھر سکھائیے۔ اب آپ سوچئے اور عظمتوں کو داد دیجیے گا اہل بیت کی۔ اللہ نے جب علی کی ولایت کا پیغام پہنچانے کا اپنے رسول کو حکم دیا ہے تو ابلاغ نہیں کہا ہے، تبلیغ سے بلغ کہا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے۔ بلغ کے معنی ایک بار پہنچانا نہیں ہے، بلغ کے معنی بار بار پہنچانا۔ سمجھ میں نہ آئے علی کو پھر پہنچائیے، پھر کسی کو سمجھ میں نہ آئے پھر علی کو پھر پہنچائیے۔ جو ایک بات سمجھ میں آ جائے اس شخصیت کو علی کہتے ہی نہیں ہے۔ قیامت تک جو سبق پڑھایا جاتا رہے گا اس سبق کو علی کہتے ہیں۔ قیامت تک جو مضمون سکھایا جاتا رہے گا اس مضمون کو علی کہتے ہیں۔ قیامت جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا رہے گا اس سبجیکٹ کو علی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ کیا کہا؟ انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب ایک سورہ قدر کو تفصیلی اعتبار سے آپ دیکھیے اور ملاحظہ فرمائیے، محسوس فرمائیے۔ انا انزلناہ کے کیا معنی ہے؟ ہم نے قرآن نازل کیا۔ یہاں پہ قرآن کی بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے آگے پورے سورے میں کہیں قرآن کا تذکرہ نہیں، ایک لفظ میں اللہ نے قرآن کا تذکرہ ختم کر دیا۔ اس کے آگے پورا سورہ شب قدر کی فضیلت میں ہے۔ ہم نے قرآن نازل کر دیا، کب نازل کیا؟ شب قدر میں۔ شب قدر تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، شب قدر میں لوگوں کے مقدر بنتے ہیں، شب قدر امن و سلامتی کا مرکز بنی رہتی ہے۔ ایک لفظ میں قرآن کی بات ختم کر کے اللہ نے پورا سورہ لیلۃ القدر کی فضیلت میں نازل فرمایا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے، ایک لفظ میں قرآن کی بات ختم ہو گئی، پھر پورا سورہ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرنا خود قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ اللہ نے یہ بتانا چاہا، سوچو جب لیلۃ القدر اتنی عظیم ہے تو وہ قرآن کتنا عظیم ہوگا جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کعبے کی فضیلت بیان کی۔ کعبہ جو اول بیت ہے، کعبہ جو بیت محرم ہے، کعبہ جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، کعبہ جس کا کائنات چکر لگاتی ہے، کعبہ جو اللہ کا گھر ہے۔ اتنی ساری عظمتیں کعبے کی کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ یہ بتانے کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ سوچو جب کعبہ اتنا بڑا ہے تو وہ علی کتنا بڑا ہوگا جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں گے جن کے بعد محمد و آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگوں سے گزارش ہے، تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، آگے والے ٹھیک ہے، پیچھے والے تھوڑا سا مل کے آگے تھوڑا تھوڑا سا آپ پیچھے والے مل کے بیٹھ جائیں تو کام آسان ہوگا۔ بہت اطمینان سے آرام سے انشاءاللہ سنتے چلیں گے اور بہت دور تک بات پہنچیں گے۔ تو قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی فضیلت، قرآن مجید کی بلندی اللہ نے کیسے بیان کی؟ لیلۃ القدر کی عظمت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ سوچو جب لیلۃ القدر اتنی عظیم ہے
تو وہ قرآن کتنا بڑا ہوگا جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ نے قرآن میں کعبے کی بڑائی اور بلندی بیان کر کے فرمایا ہے کہ دیکھو جب کعبہ اتنا بافضیلت ہے تو وہ علی کتنا بڑا ہوگا جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا ہے، کعبے کے درمیان پیدا ہوا ہے۔ میں تو فرمایا آپ نے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کب نازل کیا قرآن؟ لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے قرآن۔ اب ہم دیکھیں گے کہ لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے، لیلۃ القدر خود کیا ہے۔ اس کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو قرآنی قاعدہ بتاتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں، میرے جوان بھائی محترم برادران بہت توجہ سے اس بات کو سنیے، اللہ نے قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ بیان فرمائے ہیں سب کا خارج میں یعنی قرآن کے باہر کوئی نہ کوئی وجود ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ پہلے ہی قرآن کے سلسلے سے اللہ نے بیان فرما دیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ ہدایت کرتا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ ہدایت کرتا ہے۔ اور ہدایت اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہدایت کا قرآن کے باہر کوئی کردار موجود نہ ہو۔ مثال سے سمجھیے، مثلا قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو تو باہر کوئی ایسا کردار موجود ہونا ضروری ہے کہ جو آپ کو نماز پڑھ کے دکھائے کہ ایسے پڑھو۔ اگر قرآن نے کہا ہے روزہ رکھو تو خارج میں کوئی کردار ہونا ضروری ہے کہ جو آپ کو روزہ رکھ کے دکھائے کہ ایسے رکھو۔ اگر قرآن نے کہا ہے حج کرو تو خارج میں کوئی ایسا کردار ہونا ضروری ہے کہ جو آپ کو کر کے دکھائے حج کے ایسے کرو۔ قرآن کیا سمجھ رہے ہیں؟ قرآن تراویح پڑھنے کے لیے آیا، قرآن رکعہ مانگنے کے لیے آیا، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اور ہدایت اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہدایت دینے والا خارج میں کوئی کردار موجود نہ ہو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کے ہر لفظ کا خارج میں کوئی کردار موجود ہے۔ اور پورے چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ممبر سے، پوری امت مسلمہ میں تنہا ترین آپ وہ قوم ہے کہ جن کے پاس قرآن کے ہر لفظ کا باہر کوئی کردار موجود ہے۔ تمام مسلمانوں میں پورا چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ تمام مسلمانوں میں تنہا ترین آپ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن کے ہر لفظ کا باہر کوئی کردار موجود ہے۔ ابھی قرآن کو یہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور عظیم بات بتاؤں آپ کو، صرف قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، لغت میں بھی، ڈکشنری میں بھی وہ تمام الفاظ جو اچھی صفت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تنہا ترین آپ کو لوگ ہیں کہ ان الفاظ کا بھی ظاہر میں آپ کے پاس کردار موجود ہے، کسی قوم کے پاس بھی کردار موجود نہیں ہے۔ مثلا لغت نے کہا شجاعت، جیسے ہی لغت نے کہا شجاعت آپ کے ذہن میں وہ کردار آ جائے گا جو بہادر ہے۔ جیسے ہی لغت کہے گا شجاعت آپ کے ذہن میں کردار آ جائے گا جو بہادر ہے۔ لغت کہے گا سخاوت تو آپ کے ذہن میں فوراً کردار آ جائے گا جو سخی ہے۔ لغت نے کہا عدالت تو آپ کے ذہن میں فوراً کردار آ جائے گا جو عادل ہے۔ اب آ جائیے قرآن مجید کی طرف، جس طریقے سے آپ کے پاس لغت کے ہر لفظ کا جو صفت حسنہ کے لیے بولا جاتا ہے کوئی کردار موجود ہے، اسی طریقے سے قرآن میں تمام الفاظ کا تنہا ترین آپ کو لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ اس لفظ سے کون مراد ہے، اس لفظ کا کردار کون سا ہے۔ مثلا قرآن نے کہا صراط مستقیم تو آپ کو پتا ہے صراط مستقیم کون ہے۔ قرآن نے کہا نبأ عظیم تو آپ کو پتا ہے نبأ عظیم کون ہے۔ قرآن نے کہا قربا تو آپ کو پتا ہے رسول کے رشتہ دار کون کون ہیں۔ قرآن آپ کو آیے تطہیر سناتا ہے تو آپ کو خبر رہتی ہے چادر تطہیر میں کون کون ہے۔ اور ایک عظیم بات کرنے جا رہا ہوں، صرف آیتوں کا کردار نہیں، لفظوں کا کردار نہیں، حرفوں کا کردار نہیں، پورے دعوے اور چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں تنہا وہ آپ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن کے لفظوں ہی کا نہیں بلکہ بسم اللہ کی بے کے نیچے کا
قرآن کی آیتوں کا کردار موجود ہے، قرآن کے سوروں کا کردار موجود ہے، قرآن کے سبب فعل پیش کا کردار موجود ہے، قرآن کے نقطوں کا کردار موجود ہے۔ تو جب آپ کو پتا ہے کہ صراط مستقیم کون ہے، آپ کو پتا ہے نبی عظیم کون ہے، آپ کو پتا ہے قربا کون ہے، تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر کون ہے۔ جب صراط مستقیم کا پتا ہے، نبی عظیم کا پتا ہے، قربا کا پتا ہے، تو آپ کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر کون ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ لیلۃ القدر کون ہے؟ چلتے ہیں لیلۃ القدر کی تفسیر کی طرف۔ تفسیر میں لیلۃ القدر کے سلسلے سے بیان ہوا ہے، تفسیر باہر کی بات ہے، خود سورہ میں بیان ہوا ہے۔ لیلۃ القدر کی کیا تفسیر بیان کی ہے سورہ میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، لوگوں کے امور لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ امور مطلب اور آسان کر دوں، یعنی شب قدر میں لوگوں کے مقدر بنتے ہیں، شب قدر میں لوگوں کے مقدر بنتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سنتے چلیے، یاد رہے کہ روایت حدیث امام کی، اور سوچئے گا کیسے کیسے ہادی اور رحمت ہمیں ملے۔ کون سی رات ہے لیلۃ القدر؟ کتنی راتیں آتی ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ ہاں جو بھی کہہ رہا ہوں مجھے سمجھ آیا نہیں کیا کہہ دیا آپ نے۔ شب 19، شب 21، ان میں سے کوئی ایک رات ہے، کون سی ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ بتایا ہی نہیں گیا ہے، اس لیے نہیں پتا کہ آپ اور ہم جاہل ہیں، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ معصوم سے پوچھا نہیں گیا، پوچھا بھی گیا۔ اب سوال سنیے اور معصوم کا جواب سنیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، سرکار لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ مولا نے فرمایا لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے؟ اس کا نصیب بنتے ہیں۔ بندوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ اچھے اعمال انجام دے تاکہ اچھے نصیب بنے۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا ایک رات نصیب بنانے کے لیے محنت کرو، یا زیادہ بہتر ہے کہ 3 راتیں محنت کرو۔ بھائی جو فرصت تمہیں ایک رات میں مل رہی، اللہ تمہیں 3 راتوں کی فرصت اور مہلت دے رہا، تو کس لیے تلاش کرنا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے؟ تینوں رات میں اچھے اعمال کرو، تینوں رات میں نیک اعمال انجام دو۔ تو لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ نصیب بنتے ہیں۔ اب ہم کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے صراط مستقیم کیا ہے، آپ کو پتا ہے نبی عظیم کیا ہے، تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اب لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے؟ لوگوں کے نصیب بنتے ہیں۔ جب یہ پتا چل گیا کہ لیلۃ القدر میں لوگوں کے نصیب بنتے ہیں، تو خارج میں لیلۃ القدر کا کوئی ایسا کردار ہونا ضروری ہے جس کے دروازے پر پہنچ کر لوگوں کے نصیب بن جائے۔ اب پوری تاریخ انسانیت میں مجھے کوئی ایسی شخصیت دکھا دیجئے جس کے دروازے پر زمین والوں کے بھی نصیب بنے، آسمان والوں کے بھی نصیب بنے۔ بس ایک ہی در ہے در فاطمہ، جہاں پہنچ کر زمین والوں کے بھی مقدر بن جاتے ہیں، آسمان والوں کے بھی مقدر بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب لیلۃ القدر سے مراد کون ہے؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کون ہے لیلۃ القدر سے مراد؟ شہزادی زہرا۔ کون ہے لیلۃ القدر سے مراد؟ شہزادی زہرا۔ اب شہزادی کی عظمت پر پوری طاقت سے سلام پیش کرنا ہے۔ اگر میرا جملہ پہنچ جائے، آپ چاہے جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے سلام پیش کر دیجئے گا شہزادی کی عظمتوں پر۔ لیلۃ القدر سے مراد کون ہے؟ شہزادی زہرا۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ لیلۃ القدر سے مراد شہزادی زہرا ہے، تو اب کیجئے ترجمہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا۔ یعنی اللہ نے بتانا چاہا کہ زہرا وہ لیلۃ القدر ہے جس کے دامن میں کبھی حسن جیسا قرآن آیا، کبھی حسین جیسا قرآن آیا۔
سکتا ہے کوئی سوچے زور خطابت میں سمجھا دیا. تو ایک روایت سنا دیتا ہوں, بڑی مشہور روایت ہے, سنتے رہتے ہوں گے آپ ذاکرین سے, میری زبانی میں سن لیجیے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا, تو مولا نے فرمایا کہ شب قدر لیلۃ القدر میں اگر آپ لیلۃ القدر کے تمام ارکان کو پا لیجئے گا تو آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے, چاہے بڑی مشہور روایت ہے نا, سنتے رہتے زمین کے ذروں کے برابر ہوں یا آسمان کے تاروں کے برابر ہوں. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے سوال کیا, مولا کبھی لیلۃ القدر کو اس طریقے سے پا ہی نہیں سکا جس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں, میں تو بدنصیب ٹھہرا, میرے گناہ تو معاف نہیں ہوں گے. مولا نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. تو مولا کیسے؟ کہ دو لڑے ہوئے مومن بھائیوں کو آپس میں ملا دے, دو لڑے ہوئے مومن بھائیوں کو آپس میں ملا دے. اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. کہ مولا کبھی یہ بھی نہیں کر پایا ہوں کہ کسی غریب مومن بھوکے کو کھانا کھلا دے. اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. کہ مولا کبھی یہ بھی نہیں کر پایا ہوں. مولا نے فرمایا ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں, لیلۃ القدر سے مراد میری تعدیل صحرا ہے. اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. کہ مولا کیسے؟ کہ گھر جا صحرا کے دشمنوں کے لعنت کر کے جملہ بڑے آدمی کا ہے, اس لیے آواز بھی بڑی ہونی چاہیے گا. وہ کہتے تھے کہ مولا علی کے اوپر معاویہ نے 70 سال تک 40,000 منبروں سے برا بنا کہلوایا ہے مولا علی کو. 7,000 سال تک بھی 400,000 منبروں سے معاویہ پہ لعنت ہوتی رہے نا تو اس برائی کا بدلہ نہیں ہوگا. علی کے دشمنوں پہ کل بھی لعنت تھی, آج بھی لعنت ہے, قیامت تک لعنت ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. لیلۃ القدر سے مراد شہزادی زہرا. اب کیجئے ترجمہ, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانو زہرا کیا ہے, تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے, تم کیا جانو سیدہ کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لطف آئے گا سورہ پڑھتے ہوئے. 1000 سوروں کی روایت ہے نا, 1000 مرتبہ سورہ قدر آج کی رات پڑھے. تو جب بھی پڑھیے گا یہ معنی اور ترجمہ ذہن میں چلتا رہے گا, لطف والا ہوتا رہے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر افضل. اور کیا ہوتا ہے لیلۃ القدر میں؟ تنزل الملائکۃ
والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. لوگوں کے امور لے کر اللہ کی اجازت سے فرشتے لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں. کیا بتایا سورہ قدر میں؟ کہ لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. تنزل فعل مضارع ہے، آج بھی نازل ہوتے ہیں اور قیامت تک نازل. مگر کہاں نازل ہوں گے؟ بھئی جب بھی لیلۃ القدر آئے گی فرشتے نازل ہوں گے. یہ لیلۃ القدر کا قاعدہ ہے. آج لیلۃ القدر آئی ہے تو آج بھی فرشتے نازل ہوں گے. مگر ہوں گے کہاں؟ کس جگہ ہوں گے؟ قرآن نے پھر آواز دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ فرشتوں کو لیلۃ القدر میں اپنے چنے ہوئے بندوں پر نازل کرتا ہے. اس کا مقصد جب بھی لیلۃ القدر آئے گی فرشتے نازل ہوں گے، اور جب تک فرشتے نازل ہوں گے دنیا میں کسی چنے ہوئے بندے کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں کسی چنے ہوئے منتخب بندے کا ہونا ضروری ہے. تو میں نے اسی لیے آغاز میں کیا کیا تھا؟ تنہا وہ آپ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن کے ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی کردار موجود ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ چنا ہوا بندہ کون ہے. بتانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اسی چنے ہوئے بندے کو زمانے کا امام کہتے ہیں. جب تک قیامت نہیں آئے گی فرشتے نازل ہوں گے. جب تک فرشتے نازل ہوتے رہیں گے زمانے میں امام زمانہ کا موجود ہونا ضروری ہے. امام ہیں؟ مانتے ہیں آپ سب؟ ہم بیگا جی مانتے ہیں، آپ کو بھی ماننا چاہیے. مان تو لے مگر ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کتنے سال ہو گئے امام کی ولادت کو؟ ہم نے کہا تقریباً 1200 سال. کہ یہی تو مسئلہ ہے. ہم نے کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہ 1200 سال کا آدمی اگر حجاب غیبت الٹ کے ظاہر ہوگا لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا؟ ہم نے کہا 1200 سال کا آدمی کیوں ہدایت نہیں کر سکتا؟ ارے 1200 سال کا آدمی اتنا بوڑھا ہو چکا ہوگا لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا؟ جملے کی نزاکت پہنچے نا تو ایمانداری سے بتائیے گا کیا عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا سب سے پہلی بات تو کیا اعتراض ہوتا ہے کہ اتنا بوڑھا آدمی ہدایت کیسے کرے گا؟ ہم نے کہا بھیا بڑھاپا اتنا ہی خراب ہے تو پھر ہر دور کا بوڑھا خراب ہے. سلامت رہیے. اس کو دس منٹ آ جائے تب بول دو. بڑھاپا اگر اتنا ہی خراب ہے تو ہر دور کا بوڑھا خراب ہونا چاہیے. پھر اسی دور کا تھوڑے ابھی کے زمانے کا بھی بوڑھا خراب ہے. قرآن کی نظر میں بڑھاپا خراب نہیں. قرآن نے بڑھاپے کی الگ تعبیر کی ہے. اب قرآن کی تعبیر سن لیجیے بڑھاپے کی کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں ارشاد ہوا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر. اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں مار دے گا اور تم میں سے بہت سو کو ان کے ضعیفی کی طرف پلٹایا جائے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑھاپا آئے گا. قرآن نے کہا آئے گا نہیں پلٹایا جائے گا. آپ یہاں مرکز میں آئے ہیں کہ پلٹ کے آئے ہیں؟ آئے ہیں. پلٹ کے کہاں جائیں گے؟ گھر. اس کا مطلب پلٹا جاتا ہے اپنے مرکز کی طرف، اپنی اصل کی طرف. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بڑھاپا آئے گا. قرآن نے کہا ہے بڑھاپا پلٹایا جائے گا. اب پلٹایا جانا کیا ہے؟ بچپن تھا، ہاتھ تھے مگر کوئی وزنی چیز اٹھا نہیں سکتے تھے، آنکھیں تھیں ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتی تھی، گردن تھی ایک جگہ رک نہیں سکتی تھی، پیر تھے چلتے ہوئے کانپتے تھے. ضعیفی پلٹائی جائے گی، بڑھاپا پلٹایا جائے گا. بڑھاپے میں بھی آنکھیں ہوں گی ایک جگہ ٹھہر نہیں پائیں گی، ہاتھ ہوں گے وزنی چیز اٹھا نہیں پائیں گے، پیر ہوں گے چلتے ہوئے لڑکھڑائیں گے. اسی کو قرآن نے کہا بڑھاپا پلٹایا جائے گا. اس کا مطلب جیسا بچپن ہوگا ویسا بڑھاپا ہوگا.
منظر محشر میں بدل جانا چاہیے اگر جملہ پہنچ جائے. جیسا بچپن ہوگا ویسا ہی بڑھاپا ہوگا. جیسا بچپن ہوگا ویسا ہی بڑھاپا ہوگا. جیسا بچپن ہوگا ویسا ہی بڑھاپا ہوگا. جملہ بدلوں تاکہ کیفیت بدل جائے. جیسا بچپن ویسا بڑھاپا. اس کا مطلب جس کا جیسا بچپن اس کا ویسا بڑھاپا. اگر بچپن کمزور تو بڑھاپا بھی کمزور. لیکن اگر کسی نے بچپن میں اللہ اکبر کیا جس کا جیسا بچپن اس کی ویسی ضعیفی. اب آنے والے کی ضعیفی کیسی ہوگی دیکھنا ہو تو اس سلسلے کے پہلے کا بچپن دیکھو. جیسے سلسلے کے اول کا بچپن ویسے ہی آخر کی ضعیفی. اب یہ جو میں نے کہا سلسلے کا بچپن دیکھو سلسلے کے آخر کو دیکھو تو میں نے اپنی خطابت کے زور میں نہیں کہا, قرآن نے ہی کہا ہے سلسلہ. اب قرآن نے ایک سلسلہ بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ دیکھیے قرآن کا, ہدایت کا سلسلہ قرآن بتا رہا ہے. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. مومنین میں سے مردوں کا ایک سلسلہ ہے. کس کا سلسلہ ہے؟ مردوں کا. اب مردوں کا سلسلہ کہاں تلاش کریں؟ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. یہ مردوں کا سلسلہ یہاں سے چلا. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. مردوں کا ایک سلسلہ ہے. کیا کہا نبی نے؟ کل میں علم اس کو دوں گا جو. زمانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ ماضی, حال, مستقبل. پاسٹ, پرزینٹ, فیوچر. کتنی قسمیں ہیں زمانے کی؟ کون کون سی؟ گجراتی میں بول سکتے ہیں. کتنی قسمیں زمانے کی؟ ہاں, ماضی, حال, مستقبل. یعنی جب زمانہ پھیلتا ہے تو 3 قسموں میں پھیلتا ہے. یہی زمانہ جب سمٹے گا تو 2 لفظوں میں سمٹ جائے گا, کل, آج. اس کے علاوہ کوئی اور لفظ ہو کسی کے پاس تو بتائے. گزرے ہوئے کل کی بات ہو رہی ہے تو کل کی بات ہو رہی ہے. آنے والے زمانے کی بات ہو رہی ہے تو بھی کل کی بات ہو رہی ہے. موجودہ زمانے کی بات ہو رہی ہے تو آج کی بات ہو رہی ہے. زمانہ جب پھیلتا ہے تو کتنے قسمیں بنتی ہیں؟ 3. ماضی, حال, مستقبل. یہی زمانہ جب سمٹے گا تو کتنے لفظ بنیں گے؟ کتنے لفظ بنیں گے؟ کون کون سے؟ کل, آج, کل, آج, کل, آج. اس نے اتفاق یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہمیں یہ دونوں لفظ ملے ہیں, کل بھی آج بھی. جب نبی نے خیبر میں کہا تو کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. اور جب خدا نے غدیر میں کہا تو کہا آج میں نے دین مکمل کر دیا, آج نعمتیں تمام کر دی, آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا. سننا تو اب آ رہا ہے وہ سننے جا رہا ہو. پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہو, پوری طاقت سے سننا ہے. نبی نے کیا کہا؟ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. خدا نے غدیر میں کہا آج میں نے دین مکمل کر دیا. آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی, جب نبی نے کل کہا تو علی کو علم ملا, جب خدا نے آج کہا تو علی مولا بنا. توجہ ملے گا بھی ہو. جب نبی نے کل کہا تو علی کو علم ملا, جب خدا نے آج کہا تو علی مولا بنا. دنیا علی سے بچ کے کہاں کہاں بھاگے گی. اسلام کی کل میں بھی علی ہے, اسلام کی
مردوں کا سلسلہ ہے. مردوں کا سلسلہ کیسا ہے؟ مردوں کا سلسلہ کیسا ہے؟ اس کی ایک دوسری پہچان بتائی. یہ جو مردوں کا سلسلہ اللہ سے جو عہد و پیمان کر لیتا ہے اس کو نبھاتا ہے، یعنی لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا سلسلہ اس میں سب مرد ہیں. بھرپور توجہ. اس سلسلے کی دوسری پہچان کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اس سلسلے کی پہچان یہ ہے، ہدایت کا سلسلہ دکھا رہا ہوں آپ کو. اس سلسلے کی پہچان یہ ہے کہ ہر زمانے میں اس سلسلے میں سے دو افراد کا پایا جانا ضروری ہے. دونوں کریں گے کیا؟ ایک ہدایت کرے گا، دوسرا انتظار کرے گا. پورے اسلامی علماء اکٹھے ہو کر ہمیں آ کر بتائیں اگر کسی فرقے کے پاس ایسا سلسلہ موجود ہو کہ جس سلسلے میں ہر زمانے میں دو افراد موجود رہے ہوں، ایک ہدایت کرتا ہو دوسرا انتظار کرتا ہو، تو ہمیں لا کے بتاؤ، ہم اس سلسلے کو مانیں، ورنہ ہمارے پاس آؤ. ہم دکھاتے ہیں وہ سلسلہ جس سلسلے کے ہر زمانے میں دو افراد موجود رہے، ایک ہدایت کرتا رہا دوسرا انتظار کرتا رہا. نبی ہدایت کرتے رہے، علی انتظار کرتے رہے. علی ہدایت کرتے رہے، حسن انتظار کرتے رہے. حسن ہدایت کرتے رہے، حسین انتظار کرتے رہے. حسین ہدایت کرتے رہے، سجاد انتظار کرتے رہے. سجاد ہدایت کرتے رہے، باقر انتظار کرتے رہے. باقر ہدایت کرتے رہے، ثابت انتظار کرتے رہے. ثابت ہدایت کرتے رہے، کاظم انتظار کرتے رہے. کاظم ہدایت کرتے رہے، رضا انتظار کرتے رہے. رضا ہدایت کرتے رہے، تقی انتظار کرتے رہے. تقی ہدایت کرتے رہے، نقی انتظار کرتے رہے. نقی ہدایت کرتے رہے، عسکری انتظار کرتے رہے. عسکری ہدایت کرتے رہے، مہدی انتظار کرتے رہے. اب کسی عقیدے کے چوراہے پر دین کے شہر میں کوئی آپ کو روک کے پوچھ لے کہ اللہ کی سنت تو بدل گئی، اللہ کا قاعدہ تو ٹوٹ گیا، آج تو آپ کے عقیدے کے مطابق صرف مہدی ہدایت کر رہے ہیں، دوسرا والا کہاں ہے؟ تو پلٹ کے کہیے گا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے. آج بھی زمین پر مہدی ہدایت کر رہے ہیں، آسمان پر عیسیٰ انتظار. ایک صلوات پڑھے مل جل کے پر محمد و آل محمد. اور ایک وقت آئے گا ادھر سے ان کا ظہور ہوگا، دمشق کی جامع مسجد میں جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا. جناب عیسیٰ فرشتوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے زمین پہ اتریں گے. جب اتریں گے وقت نماز ہوگا. جناب امام آخر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنے جملوں میں توجہ فرمائیے گا، اپنی خاندانی اخلاقیات کا لحاظ رکھتے ہوئے جناب عیسیٰ سے کہیں گے آپ بزرگ آگے بڑھیے نماز پڑھائیے. جناب عیسیٰ اپنا منصبی فریضہ ادا کرتے ہوئے امام سے فرمائیں گے کہ لاکھ بزرگ ہوں، لاکھ نبی ہوں، مگر آج امام آپ ہیں، میں آپ کا امتی ہوں. آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے. جملوں کی حدیں جب آپ کی سماعتوں کے دربار میں پہنچے، آوازیں بلند ہونا تو رفتار نہیں رکنا چاہیے. اگر عقیدے سے عقیدہ مل جائے، نظریے سے نظریہ مل جائے، پوری امت مسلمہ کو ہم 1400 سال سے یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جب اس سلسلے کا آخری نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس سلسلے کا پہلا علی کسی گنہگار کے پیچھے کیسے نماز پڑھے گا؟ ایک صلوات پڑھے مل جل کے محمد و آل محمد. مکمل سلسلہ کیا
قرآن کے سلسلے سے قرآن نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ. فرشتے نازل ہوتے ہیں. کس پر نازل ہوتے ہیں؟ کسی منتخب بندے پر جس کو اللہ نے چنا. اس کا مطلب جب تک لیلۃ القدر ہے، جب تک کسی منتخب بندے کا ہونا زمین پہ. اور آگے بتاتا ہوں، حضور جو حدیث فرما کر گئے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون کون؟ قرآن اور نزاکت محسوس کیجئے گا جو عرض کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا میرے میں قرآن اور اصحاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے؟ کیونکہ ساری روایتیں اصحاب کے سلسلے سے گھڑ لی گئی ہے، یہ بھی گھڑ لیتے ہیں. قرآن اور اصحاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. مگر مسئلہ معلوم ہے کیا ہے؟ اگر یہ لوگ گڑھ بھی لیتے تو ثابت کیسے کرتے؟ صحابی یا صحابی کی اولاد دکھاتے کہاں؟ جب تک قرآن موجود ہے دنیا میں، اگر اصحابی ساتھ میں آ جاتا تو کسی صحابی کی اولاد کا ہونا دنیا میں ضروری تھا. اب اسے کہاں تلاش کرتے کہ صحابی کی اولاد کہاں ہے؟ رسول نے اس لیے فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ نبی کو پتا تھا دنیا میں سب فنا ہو جائیں گے، بس آل رسول دنیا میں باقی رہے گا. خاندان اہل بیت دنیا میں باقی رہنے والا ہے. جب سب قرآن ہے، جب تک خاندان اہل بیت کا باقی رہنا ضروری ہے. اسی لیے بہت سی حدیثیں کر لی گئی، بہت سی حدیثیں مٹا دی گئی. اس حدیث کو جیسا ہے ویسے ہی ہے. قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جانا. قرآن اور اہل بیت دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں برابر ہیں. رسول و قرآن دونوں برابر ہیں، علی و قرآن دونوں برابر ہیں. کبھی علی نے بتایا قرآن کیا ہے، کبھی قرآن نے بتایا علی کیا ہے. کبھی رسول نے بتایا قرآن کیا ہے، کبھی قرآن نے بتایا رسول کیا ہے. قرآن کو سمجھیے تاکہ رسول سمجھ میں آئے، قرآن کو سمجھیے تاکہ علی سمجھ میں آئے. شب قدر ہے نا، قرآن کی عظمتیں، قرآن کی بلندیاں. ابھی آپ نے ماشاءاللہ توقیر کلام بھی سنے قرآن کی عظمتوں کے سلسلے سے، قرآن کی بلندیوں کے سلسلے سے. سنیں گے قرآن کی بلندی، قرآن کی زبانی، قرآن کی عظمت، قرآن کی زبانی، قرآن کی اہمیت، قرآن کی زبانی، قرآن کا معیار، قرآن کی زبانی، قرآن کی فضیلت، قرآن کی زبانی. کیا ہے قرآن کی عظمت؟ قرآن کی زبانی. ارشاد ہوا بسم اللہ، قرآن کو سمجھو تاکہ رسول سمجھ میں آئے، قرآن کو سمجھو تاکہ آنے رسول سمجھ میں آ جائے. کیسے سمجھے قرآن کو کہ رسول سمجھ میں آئے؟ قرآن ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن مشکل کشا ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن فکر ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. یہ قرآن علم ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن نور مبین ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ قرآن فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. قرآن کی عظمتیں آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن مجید کی زبانی سنا رہا ہوں. قرآن کی تلاوت ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن کی بلندی بھی تو سوچئے، قرآن کی عظمت بھی تو پہچانیے، قرآن کی بلندی بھی تو سمجھیے. تو قرآن کی بلندی، قرآن کی زبانی. کیا فرمایا پروردگار نے؟ یہ قرآن علم ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن
شعور ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن فرقان ہے، یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن نور مبین ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ قرآن امر ہے۔ پھر ارشاد ہوا والقرآن العظیم، یہ قرآن عظیم ہے۔ پھر ارشاد ہوا انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے۔ اتنی ساری عظمتیں قرآن کی پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے۔ یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن عظیم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا قرآنً عربیًا غیر ذی عوج، اس قرآن میں کسی طریقے کا عیب نہیں ہے۔ اس قرآن میں کسی طریقے کا عیب نہیں ہے۔ عقیدہ عقیدے سے ملتا ہے تو پوری طاقت سے میری آواز میں آواز ملا دیجیے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، میں منبر پر آؤں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن میں کوئی عیب نکالنا شروع کروں، آپ میں سے کتنے لوگ برداشت کر لیں گے؟ کھینچتے دیں گے منبر سے، کیا کہیں گے؟ کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ 1400 سال سے یہی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ جب قرآن میں عیب نکالنے والا مسلمان نہیں رہتا تو رسول میں عیب نکالنے والا خلیفۃ المسلمین کیسے ہو؟ اب قرآن کی بلندی رسول کی زبان سن لیجئے، جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا اس کی زبانی سنیے قرآن کی بلندی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من فی قلبہ قرآن لا یحرقہ النار، جس کے دل میں قرآن ہوگا اللہ اسے جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا۔ جس کے دل میں قرآن ہوگا اللہ اسے جہنم کی آگ میں، جس کے دل میں قرآن ہوگا، جس کے دل میں قرآن ہوگا اللہ اسے جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا۔ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، آگے حضور نے فرمایا لیکن ہر دل میں قرآن نہیں ہوتا، بہت سو کے حق میں آ کے قرآن اٹک جاتا ہے۔ ہم نے پڑھ کے قرآن سے پوچھ لیا قرآن یہ کیا بات ہوئی؟ کسی کے حلق میں اٹک جاتے ہو، کسی کے دل میں اتر جاتے ہو۔ قرآن نے پلٹ کے جواب دیا بس ایک ہی حدیث سنی ہے نبی کی، دوسری نہیں سنی۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب بھی مجھے قرآن کو کوئی زبان سے اتارتا ہے حلق میں جھانک کے دیکھتا ہوں، دل میں علی ہوتا ہے تو اتر جاتا ہوں، نہیں ہوتا تو حلق میں علی جاتا ہے۔ حدیث سنی ہے تو ایک اور حدیث سن لیجیے۔ حضور نے فرمایا جو قرآن یاد کر کے سنائے اس کی 7 پشتیں جہنم میں نہیں جاتی۔ پشتیں مطلب گزری ہوئی نسل کی 7 پشتیں جہنم میں نہیں جاتی جو قرآن یاد کر کے سنائے، یعنی جو قرآن یاد کر کے سنائے اس کا باپ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا دادا جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا پردادا جہنم میں نہیں جائے گا۔ آگے کے رشتے آپ خود سوچ لیں جو آپ نے کہا جاتا ہو، مجھے تو دادا پردادا تک یاد ہے۔ 7 پشتیں جو قرآن یاد کر کے سنائے نہ اس کا باپ جہنم میں جائے گا نہ اس کا دادا جہنم۔ رمضان چل رہا ہے نا، مسجدوں میں جائیے گا،
یہیں سے شروع ہوتا ہے خطاب. قرآن کی عظمتیں بیان کی جاتی ہیں. قرآن حفظ کر لو, قرآن یاد کر لو, قرآن پڑھ لو, قرآن یاد کرو, قرآن یاد کر کے سنا دو گے تو 7 پشتیں جہنم میں نہیں جائیں گی. نہ تمہارا باپ جہنم میں جائے گا, نہ تمہارا دادا جہنم میں جائے گا, نہ تمہارا پردادا جہنم میں جائے گا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. ہمیں مسلمانوں سے شکوہ یہی تو ہے, مسلمانوں سے گلہ یہی تو ہے, مسلمانوں سے شکایت یہی تو ہے کہ مسلمانوں کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جو قرآن یاد کر کے سنائے اس کا باپ جہنم میں نہیں جائے گا. تو یہ تو سمجھ میں نہیں آیا وہ باپ کتنا بڑا ہوگا جس کا بیٹا پیدا ہوتے ہی تو ایک سنائے, زبور میں سنائے, انجیل میں سنائے, قرآن میں سنائے. زبور بھی, انجیل بھی, قرآن بھی. کیا سنایا علی نے, کیا سنایا؟ یہ تو سب سے پکا یاد سبق ہے آپ کو, جو گھبرا رہے ہیں. کیا سنایا؟ توریت اور زبور اور انجیل اور قرآن مجید. میں یہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں, میرے پاس کچھ صحابہ آ کے بولے کہ قبلہ جرار صاحب یہاں مستقل خطاب فرماتے رہتے ہیں, کل مثلا اس موضوع پر انہوں نے گفتگو کی, آپ بھی اسی موضوع پر مجلس پڑھ دیجئے. مثلا اگر میں تھوڑا بہت پڑھ لکھ کے پڑھتا ہوں گا تو میرے لیے مشکلیں پڑھنا آسان ہے. آپ نے مجھے موضوع بتا دیا نا, میرے لیے پڑھنا آسان ہے. کچھ صاحب مجھ سے کہیں قبلہ جرار صاحب کل جس مجلس کو خطاب فرمائیں گے جس موضوع پر, اس موضوع پر پڑھ دیجیے. اللہ جانے جو بول رہے ہیں کیوں بول رہے ہیں, کیوں چپ ہیں. جس موضوع پر پڑھیں گے اس موضوع پر مجلس پڑھ دیجیے. میں اس کا چہرہ گھور کے نہیں دیکھوں گا کہاں سے چھوٹ کے آ گیا ہے. نہیں توجہ فرمائے. اس کا مطلب گزرے ہوئے موضوع کو پڑھنا آسان ہے, آنے والے موضوع کو پڑھنا آسان نہیں ہے. علی نے توریت پڑھی, آسان تھی چونکہ نازل ہو چکی تھی. زبور پڑھی, آسان تھی چونکہ نازل ہو چکی تھی. انجیل پڑھی, آسان تھی چونکہ نازل ہو چکی تھی. علی نے کمال یہ کیا کہ وہ قرآن بھی پڑھ دیا جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا. وہ قرآن بھی پڑھ دیا علی نے جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا. کیا پڑھا؟ قرآن. قرآن نازل نہیں ہوا, نازل ہوگا. ہوگا تو کیسے ہوگا؟ جبرائیل آئیں گے, کتاب تھمائیں گے, نبی کو لیجیے پڑھ کے سنا دیجیے. ایسے نازل ہوگا قرآن. پھر کیسے نازل ہوگا؟ کوئی بات. علی کا کمال دیکھیے, محسوس کریں تو بتائیے گا. قرآن پڑھنا صرف علی کا کمال نہیں, بس منظر دیکھیے, بیک گراؤنڈ دیکھیے کیا ہے قرآن مجید کا. کیسے نازل ہوگا قرآن؟ کوئی واقعہ ہوگا, آیت آئے گی, قرآن بنے گا. واقعہ ہوا نہیں ہے. کمال علی کا محسوس کیجئے. واقعہ ہوا نہیں ہے, واقعہ ہوگا. آیت آئے گی, قرآن بنے گا. کوئی بستر پہ چین کی نیند سوئے گا. آیت آئے گی. کوئی غار میں ڈر کے روئے گا. آیت آئے گی. کوئی میدان میں ڈٹے گا. آیت آئے گی. کوئی میدان سے بھاگے گا. آیت آئے گی. بھاگے گا, بھاگا نہیں ہے. ڈٹے گا, ڈٹا نہیں ہے. روئے گا, رویا نہیں ہے. سوئے گا, سویا نہیں ہے. آیت آئے گی, آئی نہیں ہے. قرآن بنے گا, بنا نہیں ہے. اور ابھی پڑھ کے سنا رہے ہیں. قرآن ہے نہیں تو ہے کہاں؟ پوچھو علماء سے, ذاکرین سے, بزرگوں سے, تاریخ دانوں سے, تفسیر جاننے والوں سے. قرآن ہے نہیں تو ہے کہاں؟ ہر کوئی آپ کو یہی بتائے گا اللہ کے ارادے میں ہے, اللہ کے ارادے میں ہے, اللہ کے ارادے میں ہے. نہیں توجہ فرمائی. جو چیز اللہ کے ارادے میں ہے علی اسے پڑھ کے سنا رہے ہیں. نہیں توجہ فرمائی. جو چیز اللہ کے ارادے میں ہے علی اسے پڑھ کے سنا رہے ہیں. تو موت کیوں آتی ہے؟ علی کی
फजीलत सुनाते हुए खुल के बोलो ना, जहां जहां खुदा देख रहा था बाबा ने। एक सलावत पढ़े तो उनके पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और क्या पढ़ा अली ने? कुरान। उलमा से माजरत के साथ क्या पढ़ा अली ने? कुरान। ये भी मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अली, जो लोग कहते हैं अली ने कुरान पढ़ा, ये जुमला ही समझ में नहीं आया आज तक। अमेरिका किसने ढूंढा? कोलंबस ने। किसने ढूंढा? अमेरिका कोलंबस ने ढूंढा। ये भी मुझे समझ में नहीं आया। तो लोग ये क्यों कहते हैं कि कब अमेरिका कोलंबस ने ढूंढा? ढूंढी वो चीज जाती है जो पहले खोई हुई हो, और खोई वो चीज जाती है जिसका पहले से कोई वजूद मौजूद हो। हमें सुई ढूंढनी है। क्या कर रहे हैं मौलाना साहब? सुई ढूंढ रहे हैं। तो सुई मौजूद थी पहले, तभी तो ढूंढ रहे हैं। अमेरिका था कहां जो कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा? कुरान था कहां जो अली ने कुरान पढ़ा? तवज्जो दीजिएगा, बात पहुंचे तो पूरी ताकत से अर्ज करने जा रहा हूं, पूरी ताकत से जवाब देना है। अगर नजरिए से नजरिया और फिक्र से फिक्र मिल जाए। दुनिया क्यों कहती है अमेरिका कोलंबस ने ढूंढा? अमेरिका था कहां पहले से जो कोलंबस ने ढूंढ लिया? दुनिया क्यों कहती है कि अली ने कुरान पढ़ा? कुरान था कहां जो अली ने कुरान पढ़ा? अरे कोलंबस ने अमेरिका ने ढूंढा, जो कोलंबस ने ढूंढा वो अमेरिका बना। कोलंबस ने अमेरिका नहीं ढूंढा, जो कोलंबस ने ढूंढा वो अमेरिका बना। जो कोलंबस ने ढूंढा वो अमेरिका बना। कुरान था कहां जो अली ने कुरान पढ़ा? अरे ये न कहा करो अली ने कुरान पढ़ा। अरे जो अली ने पढ़ दिया दो चीजें नबी छोड़ कर गए। क्या फरमाया नबी ने? इन तालिकुम फीकुम सक़लैन किताबल्लाह व इब्रती अला बैती व इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़। मैं तुम्हारे दरमियान दो गिनाकर चीजें छोड़ता जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरे अहले बैत। क्यों छोड़ के जा रहा हूं? इस वजह से फ़इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी, इनसे अगर मुतमस्सिक रहोगे तो मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। यानी कुरान और अहले बैत के दामन को पकड़े रहो। कुरान और अहले बैत के दामन को गुमराह नहीं होगी। ये दोनों कहां जाएंगे? बहुत तवज्जो, इस सिलसिले की कुरान और अहले बैत के सिलसिले से आखिरी बात है। ये कुरान और अहले बैत जाएंगे कहां? इन्नहुमा लन यफ्तरिका, ये दोनों जुदा नहीं होंगे। कब तक? हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, जब तक मेरे पास कौसर पे ना पहुंच जाए। बहुत तवज्जो दीजिएगा। कुरान और अहले बैत का हमें पकड़ना है दामन। क्या पकड़ना है? कुरान का भी दामन थामना और अहले बैत का दामन भी थामना है। कुरान और अहले बैत को पकड़े रहना। ये कुरान और अहले बैत कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? कौसर तक। कहां जाएंगे? हमें क्या हुक्म है? कुरान और अहले बैत का दामन पकड़ो। कुरान और अहले बैत कहां जाएंगे? कहां? हम पकड़े हैं कुरान और अहले बैत का दामन। कुरान और अहले बैत जाएंगे कौसर तक। अगर हम दामन पकड़े हैं तो हम कहां पहुंच जाएंगे? कुरान और अहले बैत कौसर तक जाएंगे, हम पकड़े हुए हैं दामन। तो कुरान और अहले बैत के साथ हम कहां पहुंच जाएंगे? मगर मसला यह है कि हमें कौसर थोड़ी जाना है। नमाज पढ़ी के जन्नत मिल जाए, रोजा रखा के जन्नत मिल जाए, हज किया के जन्नत मिल जाए, ज़कात दी के जन्नत मिल जाए,
خیرات دی کہ جنت مل جائے، بے کسوں کے پالن ہار بنے کہ جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے، جانا ہے جنت۔ رسول کہہ رہے ہیں کوثر پہ آ جائیے، یا نبی اللہ جنت کا پتہ بتائیے، رسول کہہ رہے ہیں کوثر پہ آ جائیے۔ مجلس پڑھنے ہمیں کالوپور آنا ہے، محمد علی صاحب نے فون کیا کہ ایئرپورٹ آ جائیے، ہم نے کہا کالوپور کا پتہ بتائیے، ممبارگا کا پتہ بتائیے، مرکز کا پتہ بتائیے، انہوں نے کہا ایئرپورٹ پہ آ جائیے، ہم نے کہا مرکز کا پتہ بتائیے، انہوں نے کہا ایئرپورٹ پہ آ جائیے، ہم نے کہا مرکز کا پتہ بتائیے، انہوں نے کہا ایئرپورٹ پہ آ جائیے، ہم نے کہا مرکز کا پتہ بتائیے۔ رسول کہہ رہے ہیں کوثر تک آ جائیے، ہم کہہ رہے ہیں جنت کا پتہ بتائیے۔ توجہ، ہم نے کہا جنت کا پتہ بتائیے، رسول کہہ رہے ہیں کوثر پہ آئیے، ہم کہہ رہے ہیں جنت کا پتہ بتائیے، رسول کہہ رہے ہیں کوثر پہ آئیے، ہم کہہ رہے ہیں جنت کا پتہ بتائیے۔ محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں ایئرپورٹ آئیے، ہم نے کہا مرکز کا پتہ بتائیے، ایئرپورٹ آئیے، ہم نے کہا مرکز کا پتہ بتائیے۔ جب تھوڑی دیر گزری انہوں نے کہا مولانا گھبرا کیوں رہے ہیں، آپ ایئرپورٹ آئیے، ایئرپورٹ پہ آپ کو ہم ملیں گے، ہم آپ کو مرکز لے کر جائیں گے۔ اللہ جانے کون پہنچا کون لے گیا، آپ میں نے سارے تمام کر دی۔ آپ ایئرپورٹ آئیے، ایئرپورٹ پہ آپ کو ہم ملیں گے، ہم آپ کو مرکز لے جائیں گے۔ یا نبی اللہ جنت کا پتہ بتائیے، رسول کہہ رہے کوثر پہ آئیے۔ آخر میں نبی نے فرمایا تو کوثر آ، وہاں تجھے ساقی کوثر ملے گا، تو تجھے جنت لے کر جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب یہ چیز ہمارے یہاں چلن میں ہے کہ جنت مل جائے گی، مل جائے گی، آپ ہی کو ملے گی۔ یہ جنت کا آپ کو ملنا یہ علی کا اختیار ہے، آپ کا کمال نہیں ہے۔ علی آپ کو نہیں کسی کو بھی جنت دلوا سکتے، اس کو میرا کوئی ذاتی کمال نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا، یہ علی کا اختیار ہے۔ مگر گھر جا کے ہمیں سوچنا ضرور، کیا وہ ہم ہی ہیں جسے علی جنت لے کر جائیں گے؟ ایک باپ کے دو بچے، باپ نے بڑی عزت کمائی، علاقے میں اچھی پکڑ ہے، تھانے میں اچھی بات، پولیس والوں سے اچھی بات، ایم ایل اے سے اچھی بات۔ ایک بیٹے کو اسی بات کا غرور رہتا ہے، کسی کا گریبان پھاڑ دیتا ہے، کسی کے دانت توڑ دیتا ہے، کسی کا ہاتھ مروڑ دیتا ہے۔ دوسرا بھائی بالکل نیک پاک و پاکیزہ، مسجد میں دکھائی دیتا ہے، امام بارگاہ میں دکھائی دیتا ہے، مجلس میں نظر آتا ہے۔ ہمارے دن اس سے ملاقات ہو گئی، ہم نے پوچھا بھائی تمہارا بھائی تو بڑا بہادر ہے، علاقے کی ہر ٹوٹی ہوئی ٹانگ میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے، ہر ٹوٹے ہوئے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے، ہر پھٹے ہوئے گریبان میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے، تم کہاں رہتے ہو؟ مسجد میں مجلس میں۔ اس نے مولانا آپ نہیں سمجھے، ہم نے کہا سمجھائیے کیوں نہیں سمجھیں، ساری دنیا تو ہم ہی سمجھا رہے ہیں۔ اس نے کہا مولانا اصل میرے باپ کے علاقے میں عزت بہت ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی کام کی وجہ سے میرے باپ کی عزت پہ کوئی داغ لگے۔ دوسرا بیٹا، ایک دن پولیس والے آئے، اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ اب مجھے بتائیے اگر باپ کی تھانے میں اچھی بات ہے تو باپ چھڑانے جائے گا یا چھڑانے نہیں جائے گا؟ کچھ بھی بول دیجیے، صحیح کر دوں گا بعد میں۔ چھڑانے جائے گا کہ چھڑانے نہیں جائے گا؟ چھڑانے جائے گا نا۔ سوچنا ہمیں یہ کہ یہ باپ کی بیٹے سے محبت ہے کہ تھانے تک چھڑانے گیا ہے۔ بیٹے کو باپ سے کون سی والی محبت تھی جو ایسا کام کیا کہ باپ کو چھڑانے تھانے تک آنا پڑا؟ بیٹے کو کون سی محبت ہے جو ایسا کام کیا بیٹے نے کہ باپ کو چھڑانے تھانے تک آنا پڑا؟ اب مجھے بتائیے قابل قدر کون سے بیٹے کی محبت؟ اس بیٹی کی محبت جس نے زندگی بھر کبھی تو ایسا کام کیا ہی نہ ہو کہ باپ کو تھانے آنا پڑے، یا اس بیٹے کی محبت قابل بیان ہے جو ایسا کام کرے کہ باپ کو تھانے تک آنا پڑے؟ ہر صاحب عقل یہی کہے گا کہ اس بیٹے کی محبت زیادہ افضل ہے
کہ جس نے کبھی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ باپ کو تھام لیا۔ علی سے ہمیں محبت ہے، علی سے ہمیں عشق ہے، علی سے ہمیں پیار ہے۔ اللہ جانے علی سے ہمیں کون سا عشق ہے کہ علی کو محشر کے میدان میں آ کے کہنا پڑے پروردگار چھوڑ دے میرا شیعہ ہے، چھوڑ دے میرا شیعہ ہے، چھوڑ دے میرا شیعہ ہے۔ محبت تو علی سے تب ہے جب علی سینہ تان کے محشر میں آئے، آواز لگا کے کہے پروردگار اب لگا میزان، اب لے حساب، اب جتنے آ رہے ہیں سارے کے سارے میرے شیعہ آ رہے ہیں۔ انسان ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا۔ آج جب آپ اعمال انجام دیجئے، گناہوں سے توبہ کیجئے، اس عہد کے ساتھ توبہ کیجئے کہ یعنی آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے لیے قابل فخر بنیں گے، قابل عزت بنیں گے۔ ایسے چاہنے والے کہ جو اہل بیت کے لیے صاحب عزت اور لائق عزت، قابل عزت، سبب عزت۔ کہتے ہیں اپنے آپ کو شیعہ، سوچتے ہیں اپنے آپ کو شیعہ، لکھتے بھی اپنے آپ کو شیعہ۔ کبھی سوچا آپ نے لکھنے، بولنے، سوچنے سے ہم واقعی شیعہ ہیں؟ سورج کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے۔ اندھیرا ہو کمرے میں، کاغذ اٹھائیے، لکھیے سورج سورج سورج، روشنی ہو جائے گی، ہو جائے گی روشنی۔ بولیے اندھیرے کمرے میں سورج سورج سورج، روشنی ہو جائے گی۔ سوچئے سورج سورج سورج، روشنی ہو جائے گی۔ روشنی کب ہوگی؟ فجر کی پو پھٹے گی، صبح نمودار ہوگی، سورج کا کردار نکل کے باہر آئے گا، تب روشنی ہوگی۔ اس کا مطلب کہنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، سوچنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، بولنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کردار نکل کے باہر نہ آ جائے۔ ہم اپنے آپ کو شیعہ شیعہ لکھتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیعہ شیعہ سوچتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیعہ شیعہ بولتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہمارے اندر سے خود اور میسم کا کردار نکل کے باہر نہ آ جائے۔ کچھ تو کہیں تو 50 کلومیٹر دور ہی صحیح، جن کو مانتے ان کے پیچھے چلنے والے بنے، قدم پہ قدم نہ رکھ سکیں، اتنی اوقات نہیں ہے، پیچھے نہ چل سکیں، اتنی اوقات نہیں ہے، 5 کلومیٹر پیچھے نہ چل سکیں، اتنی اوقات نہیں ہے، 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، کہیں تو نشان پہ پیر رکھنے والے بنے، کہیں تو کہہ سکیں کہ میں اہل بیت کے پیچھے چل رہا ہوں۔ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، اہل بیت کے پیچھے سے نشان پہ چل رہے ہیں جو اہل بیت چھوڑ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں، کہاں سے بیدار ہوتی ہیں؟ بات تمام کرتے رہا۔ میں نے پہلے دن یا دوسرے دن شاید عرض کیا، انسان کے کردار میں 3 چیزوں کا اہم اثر ہوتا ہے۔ جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس غذا کا اثر ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، باپ کی آغوش کا اثر ہوتا ہے۔ ایک دانشور تھا، واقعہ بڑا مشہور ہے، سنا ہوا ہوگا آپ نے، میری زبانی کی سن لی۔ چھوٹے سے بچے لوگ یہاں تو گجراتی پڑھتے ہوں گے، ہماری ہندی کتابیں پڑھی جاتی، اس میں بھی واقعہ مل جاتا ہے۔ ایک دانشور تھا، بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، مجھے دربار میں جگہ دے دیجیے، کوئی نوکری دے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا دربار میں تو جگہ ہے نہیں، تم ایسا کرو استبل کا نظام سنبھال لو، جہاں گھوڑے بنتے ہیں ان کا نظام سنبھال لو۔ دانشور نے استبل کا نظام سنبھالا۔ دانشور تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، بہت اچھے طریقے سے اس نے انتظام سنبھالا۔ شیو کھڑا نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، کتاب شیو کھڑا کی شاید جو لڑکے پڑھتے ہوں گے، کالج وغیرہ انہوں نے پڑھی ہوگی، اس نے لکھا کہ کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کام کرنے کا طریقہ چھوٹا یا بڑا بنا ہے۔ کوئی کام نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، اس کام کو کرتے آپ کیسے ہیں۔ ایک آفیسر ہے، اسی آفس میں ایک چپراسی ہے، انہوں نے مثال، ایک آفیسر اسی آفس میں ایک چپراسی، ایک خادم ہے، نوکر ہے، ڈیوٹی ٹائم 10 بجے ہے، آفیسر روزانہ 2 بجے آتا ہے، چپراسی روزانہ 10 بجے آتا ہے تو وہ چپراسی اور وہ آفیسر، لیکن چپراسی آفیسر سے بڑا،
चूंकि वो अपने काम को जिम्मेदारी के साथ अदा करना, और काम छोटा या बड़ा नहीं। बादशाह का वहां से गुजर हुआ, देखा कि बहुत अच्छे तरीके से निजाम संभाला हुआ है। दानिश्वर से कहा, यार तुमने तो बहुत अच्छे तरीके से निजाम संभाल लिया, तुम दरबार के आदमी हो, गलत रख दिया है तुम्हें, लेकिन मैंने ही रखा है तो कोई बहाना होना चाहिए यहाँ से निकालने का। मेरे सवाल का जवाब दे दो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। दानिश्वर ने कहा, सरकार बिस्मिल्लाह। बादशाह ने सवाल किया, इस घोड़े से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम ये बताओ घोड़ा नस्ली है या नस्ली नहीं है? उसने कहा, दानिश्वर ने कहा, सरकार घोड़ा तो नस्ली है, मगर माफ कीजिएगा इसमें एक ऐब पाया जाता है। क्या ऐब पाया जाता है? कि जब भी घास खाता है जमीन की तरफ मुंह करके घास चबाता है। नस्ली घोड़ा हमेशा आसमान की तरफ चेहरा करके घास चबाता है तो ये नस्ली, मगर ऐब पाया जाता है इसमें। बुलवालिया जिससे घोड़ा खरीदा होगा, भाई कोई ऐसी बात बताने से आप चूक गए तो सरकार, ये जो घोड़ा पैदा हुआ था इसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी, माँ तो थी नहीं, हमने इसे गाय का दूध पिलाया है। गाय का दूध पीने की वजह से इसमें ये ऐब पैदा हो गया है कि अब ये जमीन की तरफ चेहरा करके घास चबाता है, आसमान की तरफ मुंह करके घास नहीं चबाता। तो फरमाई आपने, घोड़ा नस्ली था मगर फिजा बदली तो ऐब पैदा हो गया। घोड़ा नस्ली था मगर फिजा बदली तो ऐब पैदा हो गया। इसका मतलब आप चाहे जितने भी अच्छे कबीले के हो, जितने भी अच्छे घराने के हो, जितने भी अच्छे खानदान के हो, अगर पेट में ग़िज़ा हराम जाती है तो ऐब पैदा हो ही जाता है। खुद को भी हराम ग़िज़ाओं से बचाना है और वो तमाम अफराद जिनकी ग़िज़ाओं की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, उन सबको भी हराम ग़िज़ाओं से हमें बचाना है। बादशाह बड़ा खुश हुआ, दानिश्वर को दरबार में बुलवा लिया और उसके घर तोहफे में गोश्त भिजवा दिया। गिफ्ट में क्या भिजवाया? क्या? गोश्त भिजवाया तोहफे में। एक दिन टहलता टहलता पूछ बैठा कि यार तुमने घोड़े के बारे में ठीक बताया ना, आज बताओ ये जो हमारी महारानी है ये जो खानदानी है कि नहीं है? उन्होंने कहा, सरकार माफ रखते तो ज्यादा बेहतर होता। यानी बताओ कोई मसला नहीं, अगर कोई मसला नहीं कोई बात बताए तो जी बताइए। आप है महाराजा, ये है आपकी ज़ौजा, तो है तो ये महारानी, मगर सरकार माफ कीजिएगा खानदानी महारानी नहीं। तो तुम्हें कैसे पता चला? कि मैंने जब भी इन्हें देखा है नौकरों से लड़ते हुए देखा। महसूस किया आपने? बड़े लोग कर किसी से उलझते नहीं फिरते। और वैसे भी समाज में जो भी बड़ा है, आप उम्र में बड़े हो, दौलत में बड़े हो, खानदान में बड़े हो, नस्ल में बड़े हो, मर्तबे में बड़े हो, मनसब में बड़े हो, आपके ऊपर वाजिब है कि अपने छोटों का एहतराम करें। हमारे उस्ताद मिसाल देते हैं कि लकीर खींच दीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, एक लकीर ऊपर से बिल्कुल नीचे तक, बताइए बड़ी है कि छोटी है? अकेली लकीर ना बड़ी होती है ना छोटी, इसके बराबर में जब छोटी लकीर आएगी तो छोटी लकीर उसे बड़ा बनाएगी। आपने बड़ी लकीर खुद बड़ी नहीं होती, छोटी लकीर उसे बड़ा बनाती है। इसका मतलब क्या है? समाज में अगर आप बड़े हैं, इल्म में बड़े हैं, दौलत में बड़े हैं, जाहो हसन में बड़े हैं, खानदान में बड़े हैं, नस्ल में बड़े हैं, मर्तबे बड़े हैं, तो अपने छोटों का एहतराम किया कीजिए, ये समझ के कि अगर ये छोटे न होते तो आपको कोई बड़ा समझने वाला न होता। समाज के बड़े बड़े बनते ही अपने छोटों की वजह से। छोटे ना हो तो कौन किसे बड़ा समझे? सारे के सारे बड़े हो तो सभी बड़े हैं, बस सभी करोड़पति हैं, छोटा कौन है? हमेशा छोटों का एहतराम इसलिए भी करना चाहिए कि इन छोटों की वजह से बड़े बड़े बनते हैं। महसूस फरमाया आपने? दानिश्वर ने ससुर साहब को बुलवा लिया, तो ऐसी बात जो बताने से रह गए हुआ। ससुर साहब ने कहा कि हमारी बेटी से आपका रिश्ता बचपन ही में हो गया था, मगर वो तो मर गई थी 6 साल की उम्र में, हमने पड़ोस से लेके एक बच्ची को पाल लिया, वही आपकी महारानी है। इंसान की जिंदगी में ग़िज़ा का असर भी होता है, माँ की तरबियत का असर भी होता है।
بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ نے تحفے میں اس کے گھر بھیڑ بھجوا دی. پہلے کیا بھجوایا تھا؟ کیا بھجوایا تھا؟ اب کیا بھجوائی؟ ٹہلتے ٹہلتے ایک دن پوچھ بیٹھا کہ یار تم نے مہارانی کے بارے میں ٹھیک بتایا, گھوڑے کے بارے میں ٹھیک بتایا, آج یہ بتاؤ ہم بھی خاندانی بادشاہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ پوچھنے میں گیا, سامان لپیٹا اور چل دیا. کہاں؟ کہ سرکار بس چل رہے ہیں ورنہ چل بسیں گے. ایسی بات نہیں ہے, آپ جو بھی کہیں گے ہم قبول کریں گے, برداشت کے ساتھ قبول کریں گے. تو سرکار جب آپ برداشت کر لیں گے تو ایک بات بتائیں. تو بتاؤ کہ سرکار آپ بھی تو خاندانی بادشاہ نہیں ہو, کسی گدریے کی اولاد ہو. تب تجھے کیسے پتا چلا میں گدریے کی اولاد ہوں؟ تاریخی جواب دیا. پوچھا نا تجھے کیسے پتا چلا میں گدریے کی اولاد ہوں؟ اس نے کہا سرکار آپ کی عطا کے طریقے سے پتا چلا کہ گدریے کی اولاد. جب بھی میں نے انعام کا کام کیا, کبھی گوشت بھجوا رہے ہیں, کبھی بھیڑ بھجوا رہے ہیں, خاندانی بادشاہ ہوتے انعام کا کام کیا تھا, یا سونا بھجواتے, ہیرا بھجواتے, یا گوشت بھجواتے. آپ نے شاید بھی توجہ نہیں فرمائی جو میں نے کہا. اس کا مطلب انسان کی عطا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ تعلق چھوٹے لوگوں سے ہے کہ بڑے لوگوں سے. عطا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ تعلق چھوٹے لوگوں سے ہے کہ بڑے لوگوں سے. عطا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ تعلق چھوٹے لوگوں سے ہے کہ بڑے لوگوں سے. بعض انسان کسی کو 2 روٹیاں دے کر بھی سوچتا ہے کہ سارے احمدآباد کو پتا چل جائے اس کے گھر کا چولہا میری وجہ سے جل رہا ہے. اگر 2 روٹیاں دے کر سوچ اتنی چھوٹی ہے تو یہ سوچ خود بتا رہی ہے کہ ابھی چھوٹے لوگوں سے تعلق ہے, بڑے لوگوں سے تعلق نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ اگر بڑے لوگوں سے تعلق ہوتا تو دنیا انسانیت میں علی سے بڑا کوئی نہ تھا. علی رات کے سناٹے میں روٹیاں بانٹا کرتے تھے. بلال نے پوچھ لیا مولا رات کے سناٹے میں کیوں؟ علی نے فرمایا اگر دن کے اجالے میں دوں گا تو یہ مجھے پہچان لے گا, پہچان لے گا تو جب بھی میرے سامنے آئے گا شرمندگی کی وجہ سے اس کی نگاہیں میرے سامنے چھپ جائیں گی. اور میں علی نہیں چاہتا اس کی جھکی ہوئی نگاہوں کے سبب مجھ علی کے اندر غرور پیدا ہو جائے. علی کی سیرت طیبہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی عمل خیر انجام دیجیے, شب قدر ہے, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی بھی عمل خیر انجام دیجیے, کسی کو دکھانے کے لیے عمل انجام مت دیجیے, صرف اللہ کے لیے عمل انجام دیجیے. صرف اور صرف. ایسے بھی آپ سب صاحبان عقل ہیں, سوچئے, دباؤ ڈالیے ذہن پر. اگر کسی کو بتائیں گے بھی تو کتنا بتا لیجیے گا؟ سوچئے, چاہے جتنا بتا لیجیے, اپنی بندگی کی حدوں میں رہ کے بتائیں گے. لیکن جب کوئی عمل خیر انجام دے کے اللہ پہ چھوڑیں گے, پھر اللہ بتائے گا تو اپنی خدائی طاقت کے ساتھ بتائیں گے. پھر جہاں آپ بھی نہیں پہنچیں گے وہاں آپ کی گئی نیکیاں پہنچ جائیں گی. تاریخ کے جھروکے سے ٹھنڈی سی ہوا دینے جا رہا ہوں. آخری جملہ ہے, 1.25 گھنٹہ ہو چکا ہے, وقت تمام ہو چکا ہے, بس آخری جملہ, بات تمام ہو جائے گی. ایک بس جملہ کرنا ہے, ایک مرحلے اور منظر کی طرف اشارہ کرنا ہے. محسوس ہو تو ہمیشہ یاد رکھیے گا, کسی کو بتانے کے لیے عمل انجام نہ دیجیے. صرف اور صرف جتنے جوان نوجوان بیٹھے ہیں عہد کر کے جائیں گے نا آج کی رات. کیا عہد کرنا ہے؟ کوئی بھی عمل انجام دیں گے صرف اور صرف, نہ کچھ بتانا ہے نہ کسی کو, اللہ خود بتا دے گا. اللہ آپ کا نام ڈبوئے گا نہیں, آپ کا نام چھپائے گا نہیں. دعوت ذوالنصیر ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی 1400 سال کے بعد بھی پتا ہے. نیکی کی جاتی ہے تو اللہ چھپنے نہیں دیتا. 70,000 ممبروں سے برا بھلا کہا گیا ہے, فضیلتوں کو چھپایا گیا ہے, مگر سب کو پتا ہے مرحب کو کس نے مارا ہے, عمرو کو کس نے مارا ہے, اندر کو کس نے مارا ہے, خیبر کا در کس نے اٹھایا ہے, سب کو پتا ہے. اللہ کے لیے کوئی عمل انجام دے کر دیکھیے, اللہ چھپنے نہیں دیتا.
نہ کسی کو چھپانے دیتا ہے. کوئی عمل بھی انجام دیجیے صرف اور صرف کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, کسی کو بتانے کے لیے نہیں. میرا دعویٰ اور چیلنج ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی ایک ٹرک بھر کے انار بھی بچوا دے, ایک ہفتے کے بعد تذکرہ باقی نہیں رہتا. پھر سن لیجئے, میرا دعویٰ اور چیلنج ہے منبر سے بیٹھ کے, آپ سب کا بھی تجربہ یہی ہوگا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی ایک ٹرک بھر کے انار بھی بچوا دے, ایک ہفتے کے بعد تذکرہ باقی نہیں رہتا. اور اللہ کے لیے اگر کوئی ایک انار بھی دے تو علی کے دیے گئے